کہ جو چلے جاتے ہیں وہ لوٹ کر آ جائیں۔ ہمیشہ دل میں یہی گمان رہتا ہے کہ شاید آ جائیں، وہ وقت ہو جائے، پہلے جیسا سب کچھ ہو جائے، لیکن ناممکن سی بات ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ یہاں پہ ناشتے کی تیاری چل رہی ہے، بچوں کی پرزور فرمائش پہ آج پھر سے دوبارہ میں نے مولی والے پراٹھے میں نے کہا بنا دوں۔ بچے مانگ رہے تھے، اس دن تو خیر ان کو پسند نہیں آئے تھے تو انہوں نے کہا ہم نے کھانا ہی نہیں ہے، لیکن آج انہوں نے کہا جی ہم کھائیں گے، آپ بنا کے دیں۔ بس میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ 4 سال ہو گئے اس حادثے کو گزرے ہوئے، لیکن آج بھی جب سے جنوری سٹارٹ ہوا ہے بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ آج ہوا اور شاید کہ ابھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، سب کچھ بہت جلدی جلدی سے بیت رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ آنے والے وقت میں اپنے گھر سے، اپنے لوگوں سے، اپنی فیملی سے اتنا دور میں ہو جاؤں گی، اتنا دور چلی جاؤں گی کہ بالکل مطلب اکیلا، اور کیسے انسان ہو جاتا ہے، کن کن تکلیفوں سے گزرتا ہے، کیسے کیسے حالات آ جاتے ہیں اور کہاں کہاں سے مطلب ہو کے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ اتنا سروائیو کرنا پڑتا ہے، اتنا سروائیو کرنا پڑتا ہے ایک شخص کے بغیر آپ کو زندگی میں، جو کہ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی انسان ان چیزوں کو، اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا، کبھی بھی وہ وقت لوٹ کے نہیں آ سکتا، جانے والے نہیں آ سکتے، جو چلا جاتا ہے وہ بس ایک یاد بن کے رہ جاتا ہے۔ میں بھی یہی جب سے جنوری سٹارٹ ہوا ہے تو یہی سوچتی ہوں، دل اتنا اداس اور اتنے عجیب سے خیالات، اور بس ایکسپلین ہی نہیں کیا جا سکتا ان ورڈز کو۔ انسان بہت کچھ سیکھ بھی جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، دیر لگتی ہے لیکن آپ بڑی بڑی مشکلوں سے جہاں تک پہنچتے ہو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ خیر، یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، دنیا چلتی ہے، ویسے ہی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وقت بھی گزر رہا ہوتا ہے، لوگ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب ہوتے ہیں نا اپنی لائف میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں رہیں گے تو شاید کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ جیسے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ کام نہیں ہوگا، لیکن بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ بس جی ایسے ہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ صبر دے، ہمت دے، استقامت دے، اللہ تعالیٰ بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھے اور ان کے لیے میں اسی طرح کھڑی رہوں اور اسی طرح میں کرتی رہوں سب کچھ۔ تو یہاں پر میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں ایک بہت ہی اچھے سوپ بار سے، جو کہ میں کچن کے لیے لے کے آئی ہوں۔ سوپ پمپ کچن میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم لوگوں نے کسی نہ کسی چیز میں صابن یا کچھ بھی مطلب فیری میکس پرل کچھ بھی ڈال کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اسی میں ڈپ کر کے ہم اپنا اسکاچ برائٹ اور اسی سے ہم واش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلے بھی میں ایک نیو لے کے آئی تھی، ایک یہ بالکل نیو ڈیزائن کا آیا تھا، تو یہ مجھے اتنا اچھا لگا تھا، اتنا اچھا لگا تھا، تو یہ میں لے کے آئی۔ اور آج جب دیبی نے صفائی کی، ساری میں اسے کلیننگ کروا رہی تھی، تو مجھے اچانک سے یاد آیا، میں نے کہا کیوں نہ نئے کو رکھوں، پرانے کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دوں۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی ملا تھا، یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور جنت نے فوراً سے کہا وہ والا اسپنج ہٹا کے آپ نیا والا رکھیں، اور یہ دیکھیں اس کو ایک دفعہ پمپ کریں گے اور اس میں آ جائے گا۔ جیسے ہی ہم اس کو تھوڑا سا پانی کے نیچے کریں گے تو یہ فل فوم میں آ جاتا ہے، اور بڑے اچھے سے جو ہے نا وہ سارے برتن کلین ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس کے سارا اوپر طریقہ کار لکھا ہوا ہے، اس کی پرائس بھی میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں، بہت مہنگا نہیں ہے، جسٹ 6.75 درہم کا، بہت اچھا ہے، یہ مجھے بڑا پسند آیا۔
تو یہاں پر ہمارا جو فوڈ ہوتا ہے، جو ہم مطلب ڈیلی کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہوتا تھا، کام والی آتی تھی لے جاتی تھی، اس طرح ہوتا تھا۔ اب یہاں پہ کیونکہ ڈیلی تو کام والی نہیں آتی ہے، اور کبھی تو میں واچ مین کو دے دیتی ہوں، اور کبھی پھر میں اس طرح کنٹینرز بنا کے دیبی کو دے دیتی ہوں۔ اس کے بعد تھوڑا میں فریش ہوئی، نہا دھو کے تھوڑا سا جرسی دیکھیں جی میں نے پہنی ہے، کیونکہ مجھے اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی، حالانکہ اتنی ٹھنڈ ہے نہیں ہے یہاں پہ، لیکن میں تھوڑا نا پاکستان والا موسم انجوائے کرنا چاہ رہی تھی۔ تو بس جی یہاں سے ہم نے کر لیا جی، فریش ہو گئے ہیں، نہا لیا ہے، اور کام بھی ہمارے کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں۔ تو اب جب ہم جائیں گے کچن میں، کیونکہ جنت کی فرمائش پہ آج جو ہے نا آلو بینگن چاول وہ مانگ رہی ہے کہ مجھے بنا کے دیں، اور بڑے دنوں سے مانگ رہی ہے۔ تو یہ میں نے لائے تھے صرف 2، کیونکہ مجھے پتا تھا انہوں نے اتنے زیادہ کھانا نہیں ہے، بہت تھوڑا کھانا کھاتے ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ 2 بینگن ہی کافی ہوں گے، اور ان کو ہی میں بنا کے تو ان کو دے دوں گی، تھوڑا سا بھنا ہوا سالن اور ساتھ میں وائٹ رائس۔ ان کو بہت پسند ہے بچوں کو، مجھے خود ہے، پتہ نہیں اب آپ لوگوں نے پہلے کھائے ہیں یا نہیں کھائے، آپ کو کیسے لگتے ہیں، آپ کو پسند ہے نہیں پسند یہ تو نہیں مجھے پتا، لیکن آج برحال ہمارا یہ جو ڈنر مینیو ہے نا وہ یہی ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے پہلے سارے کام ختم کیے، میں نے کہا یہ تو ایزیلی ہیں، جلدی بن جائیں گے، پھر اس حساب سے ہم بنا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بڑی سپیڈ جو ہے میں نے ان کو چھیلا ہے، اور ابھی ہم ساتھ ساتھ اپنا سارا کچھ کور بھی کرتے جائیں گے۔ رائس کا جو ہے وہ میں نے پانی اوپر رکھ دیا تھا، میں نے کہا ساتھ ساتھ ذرا رائس بوائل ہو جائیں۔ آلو اس میں نے ایک اور ایڈ کروں گی، بس 2 آلو ایڈ کروں گی، اس سے زیادہ نہیں، 2 بینگن 2 آلو، اتنا سا سالن بھی ان سے ختم نہیں ہوگا۔ تو بہت ہی سمپل طریقے سے میں ان کو بناؤں گی، اور مطلب سب کچھ ڈال کے اوپر رکھ دوں گی، اور اینڈ پہ ان میں لاسٹ میں بھون کے ان کو نیچے اتار لوں گی۔ بس اسی طرح کام کرتے کرتے دن گزر جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، رات بھی ایسے گزرتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے، مطلب وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کیسے ہی بس گزرتا جا رہا ہے۔ بچوں کے ایڈمیشنز کروانے ہیں، ونٹر ویکیشنز کی وجہ سے وہ بھی میں رکی ہوئی تھی، کیونکہ یہاں پہ کرسمس تھا اور پھر ہیپی نیو ایئر تھا، اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہی ونٹر بریک لمبی ہو گئی، اور ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کا ایڈمیشن بھی کروا دینا ہے۔ پھر روٹین اور چینج ہو جائے گی، تھوڑا لیٹ اٹھتے ہیں وہ، ذرا جلدی اٹھ جایا کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوگا کہ کھانا بھی دوپہر کا، رات کا، مطلب سارا کام روٹین میں چل جائے گا، کیونکہ اکثر ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی لیٹ ہم اٹھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ساری روٹین خراب ہوئی ہے۔ ابھی موسم بھی بہت اچھا آج کل ہوا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے۔ تو چلیں جی، یہاں پہ ان کی بنائی کی میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے، اور یہ دیکھیں بنا ہوا آلو بینگن کا سالن، اور ساتھ میں رائس میں نے بوائل کر لیے تھے بچوں کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا جیسے ہی ہم نے کھانا ختم کیا تو میری بہت اچھی فرینڈس ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی تھیں صبح، اب وہ تھوڑا دور ہو گئی ہیں ہم سے کیونکہ ان کی جاب کا ٹائم ہی کچھ ایسا ہے، وہ بچوں کے لیے ڈونٹس لے کے آئی تھیں، اور ان کے ساتھ ہی ہماری شام کی جو چائے ہے وہ چل رہی تھی۔ کافی دن کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی کافی بے عزت کر کر کے، میں نے کال پہ آپ آتی نہیں ہیں تو پھر یہ آئی ہیں اور اس کے بعد جناب بچوں کو رات کو لیٹ نائٹ لگ گئی تھی بھوک، تو پھر کل والے رائس بھی پڑے تھے، تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ میں کباب بنا لیتی ہوں۔ مٹر والے چاول پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا ان کو گرم کر کے تھوڑے سے کباب ساتھ فرائی کر لیتی ہوں، تو میں نے کہا اسی سے جو ہے نا وہ ہمارا گزارا ہو جائے گا رات کا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا کرنا ہے، کیونکہ کھانا جو ہے نا وہ اصل میں ہم نے کھا لیا تھا شام میں پھر صبح آ گئی، وہ بھی کافی دیر بیٹھی رہی، تو اس کی وجہ سے بھی مطلب کافی لیٹ نائٹ ٹائم ہو گیا تھا رات کا، تقریباً 2 بجے کا، تو پھر بچوں کو لگ گئی دوبارہ سے بھوک۔ اب جو ایک دفعہ کھایا وہ دوبارہ نہیں انہوں نے کھانا۔ تو کبھی کبھی میں بہت لائٹ سے کام کرتی ہوں، اور کسی کسی دن تو ایسا جنون چڑھتا ہے کہ بڑی اچھی کوکنگ کرنے بیٹھ جاتی ہوں، بڑے ہیوی کام میں کر لیتی ہوں۔ تو بس یہ جی تھی آج کی روٹین، اور یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس آج کل جو ہے ولاگ اس لیے نہیں آیا تھا کہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ اداسی تھی، تو بس مجھ سے نہیں بن پایا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کل نیکسٹ ولاگ میں، اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جی ملاقات ہوتی ہے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔